بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بہن بھائیوں، امید کرتا ہوں آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام احباب کو اپنے حفظ و امان کے اندر رکھے۔ سب سے پہلے میں آپ تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے اندر شیئر کریں ثواب کی نیت سے، تاکہ دین کا، اسلام کا اچھا پیغام زیادہ سے زیادہ مسلمان بہن بھائیوں تک پہنچے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، بڑھتے ہیں ہم آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا اسلام کے اندر آدمی جس کا نکاح ہو رہا ہے، جس کی منگنی ہو رہی ہے، کیا وہ اپنی منگیتر کو دیکھ سکتا ہے یا نہیں؟ شریعت میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو پیارے بھائیوں، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام ایک پاکیزہ اور صاف ستھرا دین ہے، اور یہ شادی، یہ نکاح، یہ ایک پاکیزہ رشتہ ہے، اور پوری زندگی کا اس کے اوپر انحصار ہے، پوری زندگی کا یہ فیصلہ ہوتا ہے، بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے پیارے بھائیوں، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمارے اس کام کے اندر، ہمارے اس دینی فریضہ کے اندر کچھ آسانیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کی ہیں۔ ہمارے لیے آسانیاں اور گنجائشیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالی ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، جس شخص کا نکاح ہو رہا ہے یا منگنی کا اس کا پیغام جا رہا ہے، اس شخص کے لیے اپنی منگیتر کو دیکھنا اسلام کی روح سے جائز ہے کہ نہیں، اس حوالے سے دو تین میں آپ احباب کے سامنے احادیث مبارکہ پیش کروں گا۔ سب سے پہلے مسلم شریف کتاب النکاح اور اسی طرح نسائی شریف کتاب النکاح کے اندر ایک روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول، میں ایک انصاری عورت کے ساتھ نکاح کر کے آ رہا ہوں، یا میرا نکاح اس کے ساتھ ہونے والا ہے، یا اس نے دوسرے الفاظ بیان کیے کہ اللہ کے رسول، میری منگنی ایک عورت، انصاری عورت کے ساتھ طے پا چکی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، کیا تم نے اس عورت کو ایک نظر دیکھا ہے؟ کہنے لگا، اللہ کے رسول، دیکھا تو نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، تم اس عورت کو ایک نظر دیکھ لو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ انصاری عورتوں میں کچھ ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ یہ تھا کہ انصاری عورتوں کی اکثر ان کے اندر یہ چیز تھی کہ ان کی آنکھیں کچھ چھوٹی ہوا کرتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابی، اگر تو اس کو ایک نظر دیکھ لیتا تو یہ تیرے حق میں، تیرے لیے یہ بہتر تھا۔ اس بات سے بھی، اس حدیث پاک سے بھی ثابت ہو گیا۔ آئیے ایک اور حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں۔ صحیح ترمذی شریف کتاب النکاح اور نسائی شریف کے اندر روایت ہے، اور اسی روایت اور اسی حدیث کی وضاحت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس عورت کو دیکھ لو، تم دونوں کے درمیان محبت کے لیے یہ زیادہ مناسب ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کو فرمایا کہ اگر تم اس کو ایک نظر دیکھ لو تو تمہارے درمیان ایک محبت و الفت کا رشتہ قائم ہو جائے گا، جو تمہاری ازدواجی زندگی کے اندر بہت ساری خوشیاں لانے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے، ابو داود شریف کتاب النکاح کے اندر یہ روایت موجود ہے، حسن درجے کی یہ روایت ہے۔
اسی طرح مسند احمد کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جب کوئی کسی عورت سے منگنی کرے تو اس کے لیے اگر ممکن ہو منگیتر کو دیکھ لینا تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی منگیتر کو دیکھ لے، یہ اس کے حق میں بہتر ہوگا، یہ اس کے حق میں بہتر ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اس کے بعد ایک اور حدیث کی طرف ہم چلتے ہیں۔ یہ مسند احمد اور مسند البزار وغیرہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، تم میں سے جب کوئی کسی عورت سے منگنی کرے تو اسے دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو دیکھ لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، بشرطے کہ منگنی کے ارادے سے، نکاح کے ارادے سے دیکھ رہا ہو، ویسے دل للچا نہ رہا ہو، بلکہ منگنی اور نکاح کے جو ہے ارادے سے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے کے ارادے سے اس کو اگر ایک نظر دیکھ لے تو اس میں کوئی مضائقہ یا کوئی حرج والی بات نہیں۔ آگے حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاہے وہ چپکے سے ہی کیوں نہ دیکھے، چاہے اس کی منگیتر کو پتہ ہو یا نہ ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اگر چپکے سے وہ ایک نظر اپنی منگیتر کو دیکھ لے تو اس میں کوئی حرج یا کوئی مضائقے والی بات نہیں ہے۔ یہ صحیح احادیث کی روشنی میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشادات ہیں، اللہ کے رسول کے یہ احکامات ہیں۔ تو یہ ساری احادیث کو دیکھتے ہوئے، ان ساری احادیث کو پیارے بھائیوں مد نظر رکھتے ہوئے خلاصہ کلام یہ ہے کہ آج کسی مسلمان بہن بھائی، لڑکے لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اس کے نکاح کا پیغام اگر بھیجا جاتا ہے تو یہ شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، دین ہمیں اجازت دیتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اپنے منگیتر کو ایک نظر اگر دیکھ لیں تو اس کے اندر کوئی مضائقہ، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ ٹھیک ہوگا، جائز ہوگا اور شریعت کے حکم کے مطابق ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہماری زندگیوں کے اندر خوشیاں لائے اور اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل و رحمت فرمائے۔ یہ آج کا ہمارا موضوع تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔